سیدھی بات ہے۔ مشورہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ سب کی رائے کا کانٹا مشورے میں نکل جائے، اور فیصلہ جو ہوتا ہے وہ ساری رائے کو ایک کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ 100 رائے ایک ہی ایک رائے ہو جائے بس۔ فیصلہ تو ساری رائے کو جمع کرنے کے لیے ہے، فیصلے کے بعد رائے باقی رہنا پھر تو فیصلہ کوئی چیز نہیں ہے نا، فیصلے کے بعد تو رائے باقی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے عبداللہ بن ابی ٹھہر گیا اور 700 صحابہ کے ساتھ میدان میں اترے۔ ان 300 کے نہ اترنے سے شکست نہیں ہوئی، ان 700 کو اللہ نے فتح دیے، لیکن جو میدان میں اتر گئے، میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، اگر ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ میدان واپس دے دیں گے مشرکین کو، اور یہ ہوا ہو۔ یہ 700 غالب آ گئے تھے، ان میں سے صرف 40 صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کی نافرمانی کی، اور عبداللہ بن جبیر جو ان کے امیر تھے ان کا انکار کر کے ایک حلقے والے میدان میں اتر گئے، اور ادھر سے ہی آ کر مشرکین نے دوبارہ حملہ کیا اور سارا میدان کفار کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مشورے میں جب فیصلہ ہو جائے پھر اس فیصلے پر اللہ تعالیٰ سے مدد کا مانگنا، اور جو امور طے ہو جائے ان امور کو عمل میں لانے کی کوشش میں لگ جانا۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو فتنے پیدا ہوں گے، فتنے پیدا ہوں گے، ان فتنوں کو روکنے کے لیے، ان فتنوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ چلو آپ غزوہ مریسی میں دیکھیے، غزوہ مریسی میں ایک انصاری ایک مہاجری کے درمیان جھگڑا ہو گیا، پانی کے رشتے پر پانی دینے میں آگے پیچھے ہو گئے، وہ لائن سے نہیں آیا کہ لائن سے آؤ، وہ آگے بڑھ گیا، اس کو مار دیا۔ اس نے جیسے ہی مارا تو مہاجر نے پکارا مہاجرین کو اپنی مدد کے لیے، انصاری نے پکارا انصاری کو اپنی مدد کے لیے، یہاں جھگڑا ہوا اور وہی ختم بھی ہو گیا جھگڑا فوراً۔ دیکھیے ایمان والوں کی لڑائی ایسی ہوا کرتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، وہ اپنی اسی مجلس میں علیہ کر لیتے ہیں، اسی مجلس میں مل جل لیتے ہیں، اور اسی مجلس میں آپ کو درگزر سے کام لے کے اپنا بات بلند کر دیتے ہیں۔ لیکن منافقین کا کام یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا لمبا چلے۔ یہ تو لڑ کر بیٹھ جائیں گے اور اپنے آپس میں صلح صفائی کر لیں گے، لیکن منافقین کو اچھا نہیں لگتا کہ جھگڑے ختم ہوں، منافقین کو اچھا نہیں لگتا کہ انتشار ختم ہو، وہ چاہتے ہیں کہ یہ بڑھے اور یہ پھیلے۔ یاد رکھیں قرآن نے صاف کہا منافقین کے بارے میں اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ، اس کو پھیلانے والے، غلط کو پھیلانے والے، وہ چاہتے ہیں کہ فحش پھیلے اور فساد بڑھے۔ چنانچہ انصاری نے پکارا انصاری کو اپنی مدد کے لیے، مہاجر نے پکارا مہاجری کو اپنی مدد کے لیے۔ یار الانصار یار المہاجرین، جنہوں نے مجھے مارا تو میری مدد کرو، اس نے کہا مجھے مارا میری مدد کرو۔ اتنے محبوب لفظ انصار اور مہاجر کا جب یہ لفظ بولا گیا اپنی مدد کے لیے، جب یہ لفظ پکارا گیا اپنی مدد کے لیے، آپ نے فرمایا کہ یہ زبان جاہلیت کی پکار ہے، دعویٰ جاہلیہ، فرمایا کہ یہ لفظ ممتنع ہے، یعنی بدبودار لفظ ہے، بدبودار لفظ ہے۔ ممتنع بدبودار لفظ تو زبان جاہلیت میں کہا انصار مہاجر تھے، آپ کہہ رہے ہیں دعویٰ جاہلیہ، یہ زبان جاہلیت کی پکار ہے۔ کہاں تھا زبان جاہلیت سے انصار مہاجرین تھے، مگر تم انصار مہاجر کا نام اگر پکار رہے ہو اپنی مدد کے لیے تو پھر تم زبان جاہلیت کی پکار ہے، اور اگر تمہیں کسی کو مدد کے لیے پکار رہے ہو تو یہ بدبودار لفظ ہے۔ حالانکہ بالکل یہی لفظ آپ تعصب نے عورتیں پکارا تو آپ نے پکارا دین کی مدد کے لیے، انصار جمع ہو گئے، مہاجرین جمع ہو گئے۔ یہی لفظ پکارا ایک صحابی نے اپنی مدد کے لیے تو یہ لفظ بدبودار بن گیا، یہی لفظ زبان جاہلیت کی پکار بن گیا۔ بڑھیا چنانچہ یہاں سے جھگڑا شروع ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم مدینے والے جب مدینے جائیں گے تو پھر ہم عزت والے ذلت والوں کو نکال باہر کریں گے۔
جی ہاں، اب مجتمع والوں نے بات چل پڑی بھائی کون ذلت والے کون عزت والے کون کس سے نکالیں گے، چلو جی ہم بھی دیکھ رہے ہیں کون کس سے نکالتا ہے. جی آپ نے صحابہ کو اس بات سے ان کا ذہن ہٹانے کے لیے ان کو چلایا، سارا دن چلایا، اونٹوں پہ ساری رات چلایا، اگلا سارا دن چلایا، پھر ساری رات چلایا. تیسرے دن ظہر کے وقت جا کر جب آپ نے دیکھا کہ یہ تھک کے چور ہو گئے ہیں اور اس 2.5 دن میں ان میں آپس میں آپ کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا ہے، کسی کو آگے پیچھے چلتے ہیں، بات ہو نہیں سکتی. اس سے حضرت نے اصول نکالا ہے اور باقاعدہ باب قائم کیا ہے کہ جب تم دیکھو کوئی فتنے کی بات پیش آئی ہے تم فوراً نکل جاؤ، فوراً نکل جاؤ، جا کر رسول ہو جاؤ. آپ نے اتنا چلایا کہ صحابہ تھک کر گرم ریت پر لیٹ کر سو گئے. گرم ریت اس پر صحابہ لیٹ کر سو گئے. کیونکہ آپ نے ایسا کہ آپ کی مصلحت تھی کہ آپ اپنے عملے کو فتنے کی بات سے بچانے کے لیے آپ نے ان کو چلایا ہے اور روانہ کیا ایسا میں باپ قائم کیا اس وقت. کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں جلدی کرنا، فتنے کو جڑ سے ختم کر استحصال الفتنہ، یہ باپ قائم کیا اور یہ پورا واقعہ نظر کیا کہ کام کرنے والوں کے پاس کام نہیں کہ میرے تو چیزیں لگ چکا ہے، میں کیا کروں، بیچارے لگا چکا میں کیا کروں، میں تو ابھی بیرون سے آیا میں کیا کروں. میں کہتا ہوں کہ فراغت معصیت کا سبب ہے، فرصت معصیت کا سبب ہے. آپ کے پاس تو آدمی آ کے بیٹھ جائے گا اور وہ آپ سے تھوڑی وقت چلے گا کسی کی، آپ اس بیٹھ جائیں گے بھائی یہ مسئلہ ہے حل ہونا چاہیے. کیا مسئلہ ہے؟ میرے پاس ایک صاحب آئے بڑے بزرگ اور بڑے ایک بڑی بڑی تحریک کے جو ہے صدر، بڑی تنظیم کا صدر پاس آئے، آگے کہنے لگے کیا مسئلہ ہے آپ کے یہاں؟ میں نے کہا ہمارے یہاں صرف ایک مسئلہ ہے کہ امت مرتد ہو رہی ہے، اس کو افساد سے بچانے کے لیے وقت کا خوف درکار ہے. ہمارا اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے پاس نہ وہ مسئلہ ہے نہ اس کی ضرورت ہے. ہمارے پاس صرف ایک مسئلہ ہے، اگر آپ کے پاس حل ہے اس کا تو آئیے اور وہ کہتے کیا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ امت مرتد ہو رہی ہے، میرے پاس اگر میرے کھانے کے علاوہ وقت ہے اور اگر میرے پانی پینے اور سونے کے علاوہ بس وقت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کو اس مسلمان کو جہنم سے بچانے کے لیے صرف کر دوں. ہمارے پاس چلا کر مسئلہ میں آپ سے سب سے کہہ رہا ہوں، اگر خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر کسی کام کرنے والے کے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے تو نہ وہ کام کرنے والا نہ سمجھے. آپ میری بات نوٹ کر لیجیے گا، میں آپ سے امانتاً کہہ رہا ہوں یہ، اگر کسی کام کرنے والے کے دماغ میں اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے یا کوئی فکر اس کے علاوہ ہے اپنے آپ کو کام کرنے والا شمار نہ کرے. شیطان نے بلا وجہ کے مسائل میں الجھا رکھا ہے اور کچھ نہیں ہے. ایک دوسرے کی ترتیب میں وقت برباد ہو رہا ہے اور امت مرتد ہو رہی ہے. کام پہ جانے کی سوچ بھی نہیں رکھنا. میرے پاس اگر وقت ہے میں تو کہتا ہوں کہ تجارت کے وقت کو کم کر کے دعوت میں لگاؤ. ہاں ایسی بات میں تو سمجھ میں آیا، کم کرنے کو بولے اپنے کر اوقات سکتے کو ہو کم کرو کمانے کے، اس لیے کہ مالدار بننے کے لیے کمانا اللہ کو پسند نہیں ہے، اگرچہ حلال کیوں نہ کماتا ہوں. بھائی یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں. حلال کمانے والے سے بھی اللہ کو نفرت ہے، حلال کمانے والے سے بھی اللہ کو نفرت ہے اگر وہ مالدار بننے کے لیے مال کما رہا ہے. یہ بات ہے بھیا، صحیح ہے یا بالکل. حدیث ہے، میں کبھی جلد نہیں کہہ رہا، کوئی بات تحقیق سے کہہ رہا ہوں، صحیح روایت ہے، صحیح روایت ہے. اگر کوئی شخص مال کماتا ہے مفاخرن مکاثرن، حلال اسکول جانا کماتا پڑے ہے، گا 4 مہینے. کل اللہ تعالیٰ ملے گا کہ اللہ اس وقت تعالیٰ پانچ دنیا جانے پہ تو اگلی بار 2 مہینے جانا پڑتا اور تھا اگر اس لیے کماتا ہے کہ ضرورت ہے میں رکھتا نہیں مطلب تو وہ لگ اللہ جانا تعالیٰ ملے گا کہ اس جنوری اس فروری. کا چہرہ چاند کی وہی طرح بول چمک رہا رہا ہوں ہوگا. حضرت کے ساتھ کھانا کھانے کا بھی موقع ملے گا انشاءاللہ. کھانا تھوڑا گھر میں کھانا حضرت کے ساتھ. کیوں؟ ارے نہیں وہ کھاتی نہیں ہے، اس ہم لیے لوگ کہ زیادہ کھاتے ضرورت کے لیے کمانے والے کے پاس وقت ہے، مالدار بننے کا جو ارادہ بیٹھے رکھتا ہے رہتے اس ہیں کے بس پاس وہ وقت نہیں کھاتے ہے. تھے جیسے
لوگ یہ سمجھتے ہیں زیادہ وقت تجارت کو دینے سے مالدار بنتے ہیں. وہاں رزق متعین ہے، مقدر ہے، اتنا مل کر رہے گا. وقت کم لگاؤ زیادہ لگاؤ. بیان میں کر لے گا تو میں بھی آپ سے درخواست ہے کہ میں اور آپ اس بات پر غور کریں کہ میرا روزانہ کا وقت میں سے 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت میرا ایک مسلمان کو جہنم سے بچانے پر صرف ہوتا ہے. میں ورنہ آپ کسی کا بیٹھ کے ذہن بنا رہے اور کسی اشکال کو آپ دور کر رہے ہیں اور آپ وقت ضائع کر رہے ہیں. بالکل اس سے کوئی فائدہ نہیں. ایک صاحب نے کہا مجھ سے کہ جی میں نے فرائض 2.5 گھنٹے بات کی ہے، وہ مانا نہیں. میں نے کہا تم 2.5 گھنٹے کسی مسلمان کو پکڑ کے اس کا کلمہ صحیح کرا دیتے، اس کو نماز کے طریقہ بتا دیتے، اس کو سورہ فاتحہ رٹوا دیتے، اس کو تو اس میں زیادہ فائدہ ہو کہ ایک مسلمان تمہارے ذریعے سے جانے سے بچا. اس لیے ہم نے عرض کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. کہ ہم نے ہر نبی کے ساتھ جب بھی اس آدمی کی دین کا کام لے کر کھڑا ہوگا اس کے ساتھ ہم نے جناتی اور انسانی شیاطین کو لگایا ہے. وہ آپس میں ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتیں الہام کرتے رہتے ہیں. بلو شارہ کو کما پا جو اگر اللہ چہرہ چاہے تو ایسا نہ کرتے. اللہ کیا مصلحت ہے اس میں؟ فضل ہم آیا کرو. نبی جی آپ کو چاہیے آپ ان کی باتوں کو بھی چھوڑیے، ان کو بھی چھوڑیے، اپنے کام میں لگیے. فضل ہم آیا کرو کہ اس طرح میں بھی چھوڑیے، اس کو بھی چھوڑیے، اپنے کام میں لگیے. اس لیے کہ باطل آپ پر اعتراض اس لیے کرتا ہے تاکہ آپ اس کے اعتراض کے جواب میں پریشان ہو کر اپنے کام سے بیٹھ جائیں، اپنے کام سے مشغول ہو جائیں. جی ہاں، میں اس کی مثال ایک عرض کرتا ہوں. ہمارے پاس بھی آتے ہیں نا، وہ بات کیسے تھی، وہ بات کیا تھی، فوراً ہمارے پاس اس کا علاج یہ ہے کہ میں تو گشت کے لیے جا رہا تھا، آ جائیے میرے ساتھ. لیکن گشت کا وقت ہے، اگر اس کے دل میں واقعی اس خیر میں اس کا کوئی حصہ ہے تو آپ کا گشت نکل جائے گا. مجھ سے ایک صاحب نے کہا مجھے آپ کو وقت چاہیے. میں اپنا میں نے کہا میں تو نکلنا آدمی ہوں، وقت میرے پاس کون سا وقت آپ کو دوں گا. آپ میرے ساتھ کتاب میں آ جائیے. ہر سال بڑھا نہیں جا رہا تھا، لیکن مجھے وقت چاہیے. میں ہاتھ پکڑ کے کتاب پڑھتے پڑھتے ہوئی ساتھ لے کے اس کو مقدر کی بات میں نے حیات صاحبہ پڑھی اور خیال میں رہتا کہ کتاب کے بعد پوچھوں میں سے کیا کہنا چاہتا ہے. کہنے لگا وہ تو میں سے ایک بات لے کر آیا تھا مگر یہ جو کتاب پڑھی ہے نا اس میں مسئلہ حل ہو گیا. لیکن وہ اس دن کا سبق نہیں تھا. ہاں میں واقعی اپنا واقعہ سنا رہا ہوں. میں سوچا بڑھ گیا کہ کسی میں کون سا وقت ہوگی، کیا چاہتا ہے یہ کیا سوال لے کر آیا ہوگا. میں نے کہا زیادہ جاؤ کتاب میں، میرا تو وقت نہیں ہے، تم کتاب میں شریک ہو جاؤ. حیات الصحابہ کا سے پوچھا کہ کیا بات تھی. کہنے کا وہ تو ایک سوال لے کر آیا تھا بڑا جھگڑے کا، مگر وہ اس کتاب میں تم نے حل کر دیا. تو سمجھتے تھے کہ تم کام میں مشغول رہو، کام تمہارے سوال کو خود حل کرے گا. تو جنہیں کام نہیں کرنا ہے وہ بنی اسرائیل کی طرح ہے، ماہیا ما لونہا ماہیا ماہیا ما لونہا. جی ہاں، تو اللہ نے اس کے لیے مشکل پیدا کرتے چلے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر تمہیں نہیں کرنا ہے کام اور سوالات کرنے ہیں تو ہم بھی تمہارے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں. جس میں ولیکن شددوا سختی کی انہوں نے، ان کے لیے معاملہ سخت کر دیا گیا. روایت ہے آپ نے فرمایا تم سے پہلے کے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہ اپنے انبیاء سے کثیر سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئے. یہ سوالات میرا یہ تجزیہ ہے، میرا یہ مشاہدہ ہے. جو کام نہیں کرتے وہ سوالات کرتے ہیں، جو کام نہیں کرتے وہ سوالات نہیں. ان کو نہ ان کے پاس نہ سوال پیدا ہوتے ہیں نہ ان کو سوال کرنے کا وقت ملتا ہے. کام میں لگے رہو. تو بہت چیزیں ایسی ہیں جس نے ہمیں یعنی عمومی کام سے روکا ہوا ہے. فوراً سمجھتے ہیں مسئلہ حل ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے، حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک آدمی اپنی تجارت سے، اپنی زراعت سے، اپنے کام سے جتنا زائد سے زائد وقت فارغ کر سکتا ہے مسجد کے لیے، عوام سے اختلاط کے لیے وہ کرے. تم دعوت سے اپنی ضرورت اور عبادت کے لیے وقت نکالا کرو.
تب پتہ چلے گا کام کیا ہے. تم دعوت کے لیے وقت نکالتے ہو تجارت سے. میں کہتا ہوں تجارت سے وقت نکالو دعوت سے. جو صحابہ کی ترتیب تھی. صحابہ کی ترتیب یہ نہیں تھی کہ وہ تجارت سے وقت نکال کے دعوت کے لیے نہیں. یہ ترتیب تو ہم نے پڑھی ہے ساری. ورنہ آپ پڑھیے صحابہ کے واقعات تو اس میں ملے گا آپ کو کہ وہ عبادت کے لیے اور عبادت کے لیے اور دعوت کے اور ہے عبادت اور دعوت سے وقت نکالا کرتے تجارت کے لیے. تو کچھ وقت تجارت کے لیے نکالنا اصل کام کا یہ تھا. تو میں نے عرض کیا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ الجھے ہوئے ہیں. تو ایسے ایسے سوالات آپ سے کیے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس کے جواب میں الجھ جاتے تھے. جس چیز کا سوال آپ کے شریعت سے متعلق ہوتا تھا اس میں سائل کہنے سے پہلے آسمان سے جواب آ جاتا تھا. اور جو سوال آپ سے متعلق نہیں ہوتا تھا آپ سے پوچھا گیا صحابہ کرام کون تھے, آپ کو سمجھ آیا. آپ اگر جواب نہیں مان لے آئیں گے نہیں جمع ہو کر آپ کو سوال کیا صحابہ کرام کون ہے اور ان کو قانون کون تھے اور وہ کیا بتائیے آپ کو معلوم نہیں تھا. اللہ نے فرمایا لا تستفتی فیہ منہم احدا کہ آپ کسی پوچھیے مت کہ کیا جواب ہے, آپ نے کام کیا. اور 1 مہینے تک جواب نہیں آیا. 1 مہینے تک ضروری نہیں جواب. وہ تو جو آدمی خود دعوت نہیں دیتا دوسروں کو وہ دوسروں کے سوالات کو الجھ جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں بالکل بطال, یعنی کہ کہنا چاہیے کہ فضول, ان کو کام نہیں پالی وہ بیٹھ جاتے ہیں کسی کے پاس اور باتیں شروع کر دیتے. رس میں جا رہے چل. ایک آدمی کی پرچون کی دکان تھی. اور ہلدی وغیرہ مسالے دکان. اب وہ ایک آدمی بیکار پھرتا تھا بازار میں. اس دکان میں بیٹھے کبھی دکان میں بیٹھ گیا, ہم دکان میں بیٹھ گیا, ایسے دن پورا ہو جاتا تھا اس کا. تو وہ آگے بیٹھ جاتا تھا اس کی دکان پہ پرچون کی, اور ان کے گھر میں مسائل, ان کے کاروبار کے مسئلے اور اپنے مسئلے اور یہ سب کی بات. اب وہ بیچارہ پرچون والا وہ تو منٹ پہ حساب لکھ کے ہلدی کیسے گئی ہے, مرچی سے گئی ہے, وہ سارے حساب لکھنا جوڑنا پرچون والا کو وہاں فرصت ہوتی ہے کسی اور کام کی. لیکن یہاں کے بیٹھ کر باتیں شروع کرتے. اب وہ اس کے لحاظ میں کہ بیچارہ پڑوسی ہے ہمارا, اس کی بھی بات کرنی ہے. بعد میں جب گاہک آئے وہ دیکھ کے چلا جائے کہ یہ تو بات کر رہے ہیں. تو یہ بڑا پریشان ہوا کہ میرا تو بڑا نقصان ہو رہا ہے روزانہ کا. جا کر بیٹھ جاتا ہے اور حساب میں رہ جاتا ہے لکھنا, اور دکان کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے, تو سامان رکھنا اٹھانا آگے پیچھے کرنا صفائی کرنا بہت سارے کام. تو جب آ کر بیٹھنے لگا اور اٹھنے نہ دیا تو یہ اندر سے ایک حرکت کرتا تھا کہ اندر سے ایک خالی بوری مرچ کی لا کر اس کے سامنے جھاڑتا تھا. مرچ کی بوری خالی جھاڑا. ظاہر بات ہی ہو تو عادی ہے اس کا, دن بھر مرچ کی بوریاں کھولنا نکالنا رکھنا وہ تو عادی ہے. جہاں یہ جھاڑی اس نے بوری مرچ کی اس کو دھسکا چڑھا. جہاں دھسکا لگا اسے وہ اچھا وہیں پہ جا رہا ہوں. یہ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا جب میں نے یہ کیا تو خود سے سنایا کہ جی میں نے 2 مرتبہ ایسا کیا اس نے آنا چھوڑ دیا. تو میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی. تو اس سے کہتا کہ آج چلو نماز کا وقت ہو رہا ہے. اس سے کہتا کہ دیکھ میں تو دکان میں رہ رہا ہوں, تو بیٹھا ہے یہاں, کوئی گاہک آ رہے تو اس کو دعوت دیتا رہی ہو, میں اس کا کام کرتا رہوں, اس کو دعوت دیتا رہی. اصول کی سنت یہ ہے کہ تمہارے پاس جو آئے تم اسے اپنے کام میں مشغول کرو, اس کی باتیں مشغول مت کرو. ٹھیک ہے, وہ تو کچھ اور لے کر آ رہا ہے اور تمہارے پاس کام ہے. تو میں ایک مثال کر رہا ہوں کہ لوگوں کو اتنا بھاری پڑتا ہے کام, اگر آپ نے کام کی دعوت دیں تو یا تو وہ آپ کے کام میں شریک ہو جائیں گے یا آپ کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے. جی تو میرے عزیز دوستو بات یہ ہے کہ ہم نے جتنی باتیں عرض کی ہیں یہ 2 بنیادی چیزیں میں عرض کرنی. ایک ابتدائی دعوت, ایک آپس کی.
اس پر اللہ تعالیٰ کی ساری غیبی نصرتیں مدد ہے. اس لیے پرانے وہ صفحے بند کے لوگ ہیں. اور دو باتیں مجھے یاد کرنی ہے صفحے بند کے متعلق. اگر کوئی آدمی پہلی صف میں سے نکلتا ہے تو اس کو مسجد کی آخری صف تک کہیں جگہ نہیں ملتی. دوسری بات کا سمے پیچھے مکمل ہو چکی ہے. ساری صفوں میں چکر لگا لے گا وہ, دروازے تک اس کو جگہ نہیں ملے گی کہیں, کیونکہ سرور سے نکلا ہے. یہ مت سمجھیے بہت جگہ ہے, جو سرور سے نکل جائے گا اس کو آخری سب تک جگہ نہیں ملے گی. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی آدمی کسی قریب جگہ پہنچ کر یہ سمجھے میں یہاں سے کہیں جا سکتا نہیں. اللہ کی ذات بہت مستقبل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر اگلی صف آگے نہیں بڑھے گی تو پچھلی صفیں بھی آگے نہیں بڑھیں گی, اور اگر پچھلی صفوں کے اندر مخلصین ہیں اور اگلی صف والے آگے نہیں بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا تصویر ہے کہ اللہ ان کو ہٹائیں گے اگلی صف سے اور پیچھے والوں کو آگے لائیں گے. میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. پیچھے والوں کو تو آگے جگہ ملنے کے ثبوت ملتے ہیں روایتوں میں, اور قرآن کہتا ہے تم بھی کرو گے ہم تمہیں ہٹائیں گے اس والوں کو آگے لائیں گے. لیکن اس کا کہیں نہیں ملتا کہ کوئی سبب سے نکل جائے تو اس کے لیے کہیں جگہ مل جائے, یہ نہیں ملتا. پیچھے والے تو آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ قربانی کا کوئی چبوترا نہیں بنانا ہے کوئی, بلکہ قربانی فرماتے تھے کہ امت کام کرتے 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 صحابہ کرام کے معمول پر آ کر چلے. ابھی تو ہم اور آپ ایک سفر میں ہیں, ابھی تو ہم اس سطح پر امت کو لانا چاہتے ہیں جہاں سے دورے صحابہ کے کام شروع ہو. سفر میں ہے, ابھی تو امت کو نبوت والے کام پر لانے کے لیے محنت ہو رہی ہے. اس کے لیے قربانی ہے, اس کے لیے قربانی ہے. اس لیے جو آگے بڑھ گئے ہیں, جنہوں نے قربانیاں دے کر کام کو سمجھ لیا ہے, ان کی ذمہ داریاں عوام سے کہیں زیادہ ہے. اس لیے ہر سال 4 مہینے یہ تو عمومی دعوت ہے, عوام الناس کے لیے, ہر امتی کے لیے دعوت ہے. لیکن جو طبقہ الحمدللہ کام کو لے چلنے والا ہے, اس طبقے سے ملکوں کے تقاضے ہیں. اس لیے کہ سارے عالم, سارے ممالک وہ کام کو عملی طور پر سمجھنا چاہتے ہیں. اب کام تعارف سے آگے چلا گیا ہے, بہت کام تعارف سے آگے چلا گیا. ایک ادبی 100 جماعتیں کی, 200 جماعتوں کی, 500 جماعتوں کا ایک حکم سال بتا رہا ہے. اور کسی مسجد نبوی کے معمول پر آنا یہ نہیں ہے کہ وہاں معاملات شروع ہو گئے ہیں, بلکہ کسی مسجد کے معمول پر آنے یہ ہے کہ وہ مسجد بذات خود ملکوں کے تقاضے پورے کرے. کہ مسجد نبوی کے معمول پر آنا, اس لیے جہاں پہنچ گئے ہو یہ کوئی منتہا نہیں ہے. اس لیے ہمارے 4 ماہ لگائے ہوئے ساتھیوں کی یہ سطح یہ ہے کہ پرانے ملکوں میں جا کر عملی کام پیش کرنے کی ذمہ داری ان پر ڈالی ہے. اس لیے یہ قدم اٹھائیں, اور ترتیب یہی ہے کہ 1 سال 4 مہینے اپنے صوبے میں, اگلے سال 4 مہینے دوسرے صوبوں میں, تیسرے سال کے 4 مہینے لازماً کسی ملک میں. یہ ہر کام کرنے والے کی ترتیب ہے. 1 سال اپنے ملک میں 4 مہینے, اگلے سال دوسرے صوبے میں, اپنے صوبے میں 4 مہینے, دوسرے سال دوسرے صوبے میں 4 مہینے, تیسرے سال باہر کسی ملک میں 4 مہینے. یہ تیسرے سال باہر کے 4 مہینے اس ملک کے 5 ماہ کی جماعت کے لیے, یہ تیسرے سال